الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد محترم معزز اور مکرم سامعین کرام دوستو بزرگوں عزیز بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا مہینہ بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس دنیا میں تشریف نہیں لائے رہے تھے، یہ معاشرہ اس زمانے کا بدترین معاشرہ تھا۔ یہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اور اگر کوئی باپ فوت ہو جاتا تو اس کا سوتیلا بیٹا اپنی ماں کی بیوی کے ساتھ نکاح کر لیا کرتا تھا۔
اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی کے اندر تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس گمراہی اور جہالت کو علم اور روشنی سے تبدیل کر دیا۔ جن بیٹیوں کو اس معاشرے کے لوگ زندہ دفن کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ تعلیمات دیں کہ جس بیٹی کو تم بوجھ سمجھتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹی دے، تم اپنی بیٹی کی اچھی پرورش کرو، اسے ادب سکھاؤ، اچھی تعلیم دو، اور جب وہ جوان ہو جائے اور اچھے طریقے سے اپنے گھر سے اس اپنی بیٹی کو رخصت کر دو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ جنت میں اس طرح ساتھ ہوگے جس طرح یہ دو انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تعلیم سے آراستہ کیا۔ ان کی جو شرک اور بدعات تھیں وہ علم میں تبدیل ہو گئیں، ان کی گمراہیاں چھٹ گئیں، ان کے اندھیرے ختم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر احسان کیا تھا۔ وہ احسان کیا تھا کہ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ تعالیٰ نے انہی کی جانوں میں ان کے اندر ایک رسول کو مبعوث فرما دیا تھا۔ میرے بھائیو، پچھلے جمعے میں نے جس موضوع کو آپ کے سامنے رکھا وہ تھا کہ جشن اور مشن میں فرق کیا ہے۔ ہمیں جشن کی بجائے مشن کو اپنانا ہے۔ تو آج کے مختصر خطبہ جمعہ کے اندر جس بات کو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کیا تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس مقصد کے لیے مبعوث فرمایا۔ میرے بھائیو، سب سے پہلا مقصد جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بعثت ہوئی اور آپ سے پہلے تمام انبیاء و رسل کو مبعوث کیا گیا، وہ یہ تھی کہ ایک رب کی عبادت کی دعوت دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں مبعوث ہوئے اس وقت تمام لوگ شرک کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے لوگوں کو شرک سے باز آنے اور صرف اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دلوایا۔ اور یہ جو مشن اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کرنا اور شرک و بدعات سے روکنا، اس مشن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم منفرد نہیں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام علیہم السلام اس دنیا میں مبعوث فرمائے، تمام کے تمام انبیاء و رسل نے اسی درس کی دعوت دی، اسی توحید کا درس دیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ اے لوگو یاد رکھو ہم نے ہر امت میں ایک رسول مبعوث فرمایا ہے، اور اس امت کے اندر بھی ہم نے اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کے مبعوث فرما دیا۔ تو تمام انبیاء علیہم السلام نے اپنی قوم کو کس چیز کی دعوت دی، کس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو مبعوث فرمایا؟ اللہ فرماتے ہیں اس لیے ان اعبدوا اللہ، کہ وہ تمہیں بتائیں کہ عبادت ہوگی تو ایک اللہ کی ہوگی۔ ایک اللہ کی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء اور رسول کو مبعوث فرمایا کہ وہ لوگوں کو توحید کی دعوت دے۔ توحید کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ کہا وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت کی عبادت سے تم نے بچنا ہے۔ طاغوت کہتے کس کو ہے؟
امام ابن قیم رحمہ اللہ طاغوت کی تعریف کرتے ہیں، کل ما عبد من دون اللہ فہو راد عنہ فہو الطاغوت، ہر وہ چیز جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے، وہ مورتی ہو، وہ پتھر ہو، وہ درخت ہو، وہ کوئی اسی طرح درخت ہے، اور کوئی بھی چیز، کوئی انسان ہے، فرشتہ ہے، نبی ہے، جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے اور وہ اس عبادت سے راضی ہو کہ ہاں میری عبادت کی جانی چاہیے، تو اس کو طاغوت کہا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر نبی کو اس لیے مبعوث فرمایا کہ اس کی بعثت کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہ ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں اور طاغوت کی عبادت سے لوگوں کو روک دے، اس سے منع کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، اے ہمارے محبوب پیغمبر، جو ذمہ داری ہم نے آپ کی لگائی ہے، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول مبعوث فرمائے، ہم نے سب کی طرف یہ وحی کی، انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ اے میرے رسولو تم نے اپنی قوم کو یہ دعوت دینی ہے، انہیں بتانا ہے کہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ معبود برحق صرف میں ہوں، میرے علاوہ کو اور عبادت کے لائق نہیں ہے، فاعبدون، عبادت ہوگی تو میں رب العالمین کی ہوگی، میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا پہلا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ایک رب کی عبادت کی طرف دعوت دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا دوسرا بنیادی مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کتاب اللہ کی تعلیم دیں۔ جب سیدنا اسماعیل اور ابراہیم علیہم السلام نے اللہ کے حکم سے بیت اللہ کی تجدید فرما دی، اللہ کا گھر بنا دیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ میں نے تیرے حکم کے مطابق تیرا گھر اس دنیا کے اندر تعمیر کر دیا ہے، اے اللہ اب اس گھر کے لیے ایک رسول کو بھیج دے، ایک معلم کو ان کے اندر مبعوث کر دے، اس کی ذمہ داری کیا ہو، یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، اے اللہ اس کی ذمہ داری یہ ہو کہ وہ ان لوگوں کے اوپر تیری آیات کی تلاوت کرے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، اور دو مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین، اور دوسرے مقام پہ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے اندر تمہیں میں سے، تم انسانوں میں سے ایک رسول کا مبعوث فرمایا، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ وہ رسول تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب و حکمت کی تعلیم دی، اور اس طرح دی جس طرح تعلیم دینے کا حق تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حق ادا کیا۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی وحی آپ کی طرف کی گئی ہے، جو ہم نے قرآن مجید وحی کی صورت میں آپ کی طرف نازل کر دیا ہے، اس کو اسی طرح پہنچا دیجئے جس طرح پہنچانے کا حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پہ، عرفہ کے مقام پہ حجۃ الوداع کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں،
سیدنا جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام وہی لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل فرماتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کا تمہارے اوپر اتمام کر دیا، اور اسلام کو بطور دین میں نے تمہارے لیے پسند کر لیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی، 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفات کے مقام میں موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہ آیت نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ، حل بلغت حل بلغت حل بلغت، جو اللہ نے میری طرف وحی کی تھی، جو دین میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بطور امانت نازل کیا تھا، اے میرے صحابہ وہ دین میں نے تم تک پہنچایا یا نہیں؟ وہ اللہ کی کتاب کی تمہیں تعلیم دی یا نہیں؟ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یک زباں ہو کے فرماتے ہیں، یا رسول اللہ قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمام کے تمام اس بات کی گواہی دیتے ہیں، شہادت دیتے ہیں، یا رسول اللہ قد بلغت الرسالہ۔ میرے بھائیو، یہ بات سننے سے پہلے تصور کیجئے کہ خطیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو گواہی لے رہے ہیں، مقتدی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، مقام عرفہ کا ہے۔ کتنا خوبصورت منظر ہوگا کہ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام وہاں وحی لے کے آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھتے ہیں، اے میرے صحابہ، جو اللہ نے مجھے دین دیا تھا، کتاب میرے اوپر نازل کی، وہ میں نے تم تک پہنچائی یا نہیں؟ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یک زباں ہو کے کہتے ہیں، یا رسول اللہ قد بلغت الرسالہ، اللہ کے رسول آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا ہے، وادیت الامانہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو امانت آپ کے پاس آئی، کما حق ہو، اس امانت کی آپ نے ادائیگی کر دی ہے، ونصحت الامہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پوری امت کی خیر خواہی کر دی ہے۔ جب تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے گواہی دے دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کے صحابہ کی طرف کرتے ہیں، کہتے اللہم اشہد علیہم اللہم اشہد علیہم اللہم اشہد علیہم۔ 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ تو گواہ ہو جا، تو گواہ ہو جا، تو گواہ ہو جا، تو نے دین جو مجھ تک نازل کیا تھا، جو کتاب تو نے میرے اوپر نازل کی تھی، اے اللہ یہ تمام کے تمام لوگ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں، اے اللہ تو بھی اس بات کے اوپر گواہ ہو جا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری امانت کو ان لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امانت کو پہنچایا ہے، آپ نے امانت کا حق ادا کیا ہے، آپ نے امت کی خیر خواہی کی ہے، کوئی ایک لفظ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا نہیں ہے۔ اسی لیے تو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لا خیر الا دل علیہ، دنیا کے اندر جتنی خیر موجود تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمیں بتلا کے چلے گئے، ولا شر الا حذر من، اور دنیا کے اندر کوئی شر اور برائی ایسی نہیں تھی، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس سے ڈرا کے متنبہ کر کے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا حق ادا کیا۔ تیسرا بنیادی مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا وہ حکمت و دانائی کی تعلیم دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ یہ بات بیان فرمائی کہ میرے نبی کی ذمہ داری یہ ہے کہ یعلمہم الکتاب، کہ اس نے تمہیں کتاب کی تعلیم دینی تھی، کتاب سکھانی تھی، کہ کتاب کو پڑھانا اور سمجھانا تھا، اور ساتھ کتاب کے ساتھ اس بات کو بھی بیان فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ میرے نبی تمہیں کتاب کے ساتھ ساتھ حکمت بھی سکھا کے چلے گئے۔ حکمت ہے کیا؟ علماء لکھتے ہیں حکمت ان معارف کے مجموعے کا نام ہے جو معارف بصیرت کا سبب بنتے ہیں۔ حکمت کا سکھانا رشد اور کمال کا سبب بنتا ہے،
اور جو انسان حکمت کی نعمت سے بہرہ مند ہو جائے وہ حق اور باطل کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ حکمت ایک ایسا نور ہے جو انسان کو اس کے ہدف تک پہنچاتا ہے، جبکہ علم کا کام صرف راستہ دکھانا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ممکن ہے کہ علم انسان کی کمال کا سبب نہ بنے، لیکن حکمت یقیناً انسان کی رفعت اور بلندی کا سبب بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں حکمت کو خیر کثیر سے تعبیر کیا ہے، اور حکمت کی ایک تعریف اہل علم نے یہ کی ہے۔ حکمت یہ ہے کہ انسان کو پتہ ہو کہ کون سی بات میں نے کس طریقے سے، کس موقع سے اور کس بندے سے، کس لہجے میں وہ بات کہنی ہے، اس چیز کو حکمت کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس بندے کو حکمت دے دی گئی گویا کہ اسے اللہ رب العالمین کی طرف سے خیر کثیر عطا کی گئی، اسے بہت زیادہ بھلائی عطا کی گئی جس بندے کو حکمت، دانائی، سمجھداری عطا کی گئی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا الحکمت ضالۃ المومن من حیث وجدها اخذها، یہ جو حکمت ہے یہ مومن کی گم شدہ چیز ہے۔ حکمت، دانائی، سمجھداری، آپ نے فرمایا یہ مومن کی گم شدہ چیز ہے۔ من حیث وجدها اخذها، یہ دانائی، حکمت، سمجھداری مومن کو جہاں سے بھی ملتی ہے مومن اس کو لینے کی کوشش کرتا ہے، یہ اس کی تگ و دو، محنت اور کوشش کے اندر لگ جاتا ہے کہ مجھے کہیں سے حکمت کی دو چار باتیں مل جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں ایک بنیادی مقصد لوگوں کو حکمت کی تعلیم دینا بھی تھا، اور اسی طرح چوتھا بڑا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہان کے لوگوں کے لیے، بلکہ تمام جہانوں کے لیے اور تمام مخلوقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کے مبعوث کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت ہے وہ صرف مسلمانوں تک، صرف انسانوں تک محدود نہیں تھی، جانور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے مستفید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھوڑے کو دیکھا، اس کا مالک اسے صحیح طریقے سے چارہ نہیں ڈالتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ اس کا خیال رکھا کر، اس کی طاقت سے بڑھ کے اس کے اوپر بوجھ نہ ڈالا کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے لیے بھی باعث رحمت تھے۔ کس طرح کہ جن کافروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین مکہ کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا کرتے، وہ آگے سے ہٹ درم ہو کے کہتے جس چیز کا آپ ہم سے وعدہ کر رہے ہیں، ہمیں ڈرا رہے ہیں، اگر یہ واقعہ ہی آپ کے رب کی طرف سے یہ عذاب حق ہے تو آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ آپ کا رب ہمارے اوپر پتھروں کی بارش نازل کر دے یا ہمارے اوپر دردناک عذاب لے آئے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے لیے بھی باعث رحمت تھے۔ اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبکم وانت فیہم، اے ہمارے محبوب پیغمبر جب تک آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے اندر موجود ہیں، آپ کی رحمت کی وجہ سے آپ کا رب انہیں عذاب سے دوچار نہیں کرے گا۔ یعنی ان کے اوپر جو عذاب نہیں آیا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر موجود تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے لیے بھی باعث رحمت تھے۔ پانچواں بڑا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا وہ ہے تبشیر و انذار۔ تبشیر کا مطلب ہوتا ہے بشارت دینا، خوشخبری دینا۔ جو لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو بشارت دینے کے لیے آئے ہیں۔ کس چیز کی؟ اللہ سے ملاقات کی، جنت کی نعمتوں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے
آپ سے ملاقات کی بشارت دینے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے جنت کے اندر کس طرح کی نعمتیں تیار کی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اس چیز کی بشارت دینے کے لیے آئے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں، جنہوں نے صراط مستقیم کو پس پشت ڈال دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے نذیر ہیں۔ آپ انہیں ڈراتے ہیں اللہ کی نافرمانی سے، آپ انہیں ڈراتے ہیں جہنم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ڈراتے ہیں جہنم کی ہولناکیوں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ڈراتے ہیں جہنم کی آگ سے۔ اللہ فرماتے ہیں رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے رسولوں کو بشارت دینے کے لیے اور ڈرانے کے لیے مبعوث فرمایا۔ کیوں؟ لئلا یکون علی الناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، رسولوں کی بعثت کے بعد لوگوں کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے کہ اللہ نے تو ہمارے اندر کسی کو ڈرانے کے لیے، بشارت دینے کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے کسی کو مبعوث ہی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ عمومی طور پہ تمام رسل کی یہ ذمہ داری بیان کی، لیکن سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 سے 6 ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر بیان کی۔ اللہ فرماتے ہیں ہمارے محبوب پیغمبر ہم نے آپ کو حق کی گواہی دینے کے لیے مبعوث فرمایا، ومبشرا جنت کی خوشخبری دینے کے لیے ہم نے آپ کو مبعوث فرمایا، ونذیرا اور ہم نے آپ کو جہنم سے ڈرانے کے لیے مبعوث فرمایا، وداعیا الی اللہ باذنہ آپ اللہ کے حکم سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، وسراجا منیرا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے سراج منیر بن کے آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظلمات کو، طریقیوں کو، ان کی جہالتوں کو علم سے روشناس فرمایا ہے۔ اے نبی ہم نے آپ کو سراج منیر بنا کے مبعوث فرمایا۔ میرے بھائیوں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقوی اور تزکیہ کی طرف تعلیم دینے کے لیے آئے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کی بہتری کی تعلیم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا انما بعثت لاتمم مصالح الاخلاق۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کا حکم دینے کے لیے اور بتوں کو توڑنے کے لیے مبعوث فرمائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا 9واں مقصد عدل و انصاف کا قیام تھا، 10واں مقصد معاشرتی برائیوں کا قلع کما کرنا تھا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اگلا مقصد لوگوں کے پیش آمدہ مسائل کی رہنمائی تھی، اور اس کے بعد باہمی اختلافی مسائل کے حل کے بعد اقامت دین کے لیے کوشاں ہونا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ایک بنیادی مقاصد سے بعثت کے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مقاصد کو سمجھ کے ان کے مطابق اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ 1-2 اعلان ہے۔ ایک اعلان تو یہ ماؤں بہنوں کے لیے، خواتین کے لیے ہے کہ ہماری اس مسجد میں ہر اتوار کو صبح 11 بجے سے لے کے ظہر تک ایک ورکشاپ کروائی جا رہی ہے جو ہر اتوار ہوا کرے گی، جس میں جو ہے وہ خواتین ہی مدرسات اور معلمات ہوں گی۔ یہ جو فتنے کا دور چل رہا ہے، سوشل میڈیا کا جو فتنہ ہے، اس طرح باقی موجودہ جتنے فتنے ہیں ان سے آگاہی دینے کے لیے وہ انشاءاللہ ورکشاپ کا انعقاد ہر اتوار 11 بجے سے لے کے دوپہر 1 بجے تک اس ورکشاپ کے اندر یہ تمام چیزیں سکھائی جائیں گی۔ تو تمام بہنوں سے گزارش ہے اور ماؤں بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ اس ورکشاپ میں ضرور شرکت کریں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ دوسرا، آپ مسجد کے اندر دیکھ رہے ہوں گے دائیں اور بائیں الحمدللہ 2 چلر اے سی ہمارے آ چکے ہیں، لیکن کچھ یہ ہماری وائرنگ کے مسائل ہیں جس کی وجہ سے آج بند ہو رہے تھے، وہ انشاءاللہ 1-2 دن کے اندر وہ بھی حل ہو جائیں گے۔ یہ
اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت کے بعد آپ بھائیوں کے تعاون سے ہی ممکن ہو سکا ہے۔ اور ایک ایسی تو ہمارے حاجی انور صاحب ان کے بیٹوں نے اور انہوں نے خود لگوا کے دیا ہے کہ جو حاجی صاحب کی زوجہ محترمہ وفات پا گئی تھیں، ان کی صدقہ جاریہ کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا دے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ اور دوسرا جو ایسی ہے اس کے 2 لاکھ روپیہ الحمدللہ جمع ہو چکے ہیں۔ حاجی صبح صادق صاحب انہوں نے اس کے لیے بڑی محنت کوشش کی ہے، تو آپ بھائیوں کو اس میں پہلے ہم نے تکلیف نہیں دی، لیکن کچھ پیسے تقریباً کو 1.5 لاکھ روپیہ باقی ہے، تو بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس میں آپ حصہ ڈالیں تاکہ یہ جو قرض ہمارے سر پہ ہے اس کو آئندہ جمعے سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ تو یہ زیادہ پیسے نہیں ہے، تقریباً 5.25 لاکھ روپیہ ان کا ادا ہو چکا ہے، صرف اور صرف 1.5 لاکھ روپیہ باقی ہے۔ تو آپ بھائی انشاءاللہ ابھی تعاون کریں گے تو انشاءاللہ یہ آج ہی جمع ہو جائے گا، تو اس لیے محنت کوشش کریں، حوصلہ کریں، تو انشاءاللہ یہ پیسے آج ہی جمع ہو جائیں گے۔ بارک اللہ فیکم۔ جی ماشاءاللہ سردار امجد ڈوگر صاحب 5,000 روپے کا اعلان کر رہے ہیں، تو آپ وعدہ کر دیں، لکھوا دیں، نقد نہیں ہے تو انشاءاللہ بعد میں آپ پہنچا دیں گے۔ جی بارک اللہ فیکم۔ جی ماشاءاللہ پروفیسر زاہد صاحب 10,000 روپے کا اعلان کر رہے ہیں۔ جی 2,000 روپے حکیم اقبال شاکر صاحب، مسعود صاحب لکھتے جائیں۔ جی ماشاءاللہ بھائی رضوان مسعود صاحب 5,000 روپے کا اعلان کر رہے ہیں۔ جی بارک اللہ، 5,000 ماسٹر مسعود صاحب۔ پھر سب لکھ لیں۔ جی ماشاءاللہ ڈاکٹر شہید بلر صاحب 10,000 روپے کا اعلان کر رہے ہیں۔ جی اسی طرح یہ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ جی شیخ عبدالرزاق صاحب وہ 5,000 روپے کا اعلان کر رہے ہیں۔ اور ہماری مسجد کے جو سابق خادم تھے بابا جی محمد ادریس صاحب، وہ بھی پچھلے دنوں فوت ہو گئے ہیں، ان کے لیے بھی ہم نے خصوصی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ یہ جو بھائی باہر بیٹھے ہیں وہ بھی اعلان کر سکتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ جی یہ جو ٹائم اوپر ہو رہا ہے، معذرت یہ قرض ہے مسجد کے اوپر، تو ہم نہیں چاہ رہے کہ زیادہ دیر مسجد مقروض رہے، تو اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے، تو انشاءاللہ یہ پیسے پورے ہو جائیں گے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرہ۔ جی ہمت کریں، یہ 5-7 بھائی اور اسی طرح 10-10 ہزار روپے کا یا 5-5 ہزار روپے کا اعلان کریں گے، یہ پیسے انشاءاللہ پورے ہو جائیں گے۔ بارک اللہ فیکم۔ جی انشاءاللہ جب تک چلتے رہیں گے تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ یہ ہیٹ اینڈ کول ہے، جس طرح یہ گرمیوں کے اندر چلیں گے تو انشاءاللہ یہ سردیوں کے اندر بھی چلیں گے، تو اس لیے یہ پورا سال کا صدقہ جاریہ ہے، صرف گرمی کے موسم کا نہیں ہے، تو اس لیے دل کو حوصلہ دیں، تو یہ انشاءاللہ پورا سال آپ کے لیے صدقہ جاریہ رہیں گے۔ ماشاءاللہ بھائی اسامہ وہ 5,000 روپے کا اعلان کر رہے ہیں۔ کتنے پیسے ہو گئے؟ جی